اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے مشکات شریف کا حدیث ہے صفحہ 281 کے اوپر آقا کریم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی گنجائش ہوتی، اجازت ہوتی، تو میں خواتین کو حکم دیتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کیا کرو۔ مشکات کی حدیث ہے خصائص الکبریٰ میں کہ سرکار تشریف فرما ہیں، باہر ہیں مدینہ المنورہ سے، ایک عرابی آیا، عرض کیا اگر وہ جو درخت ہے نا میدان کے آخر میں، وہ بہت دور، اگر وہ چل کر آپ کی بارگاہ میں آ جائے تو میں بھی آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ مجھے دکھ ہوتا ہے ان باد نصیبوں پہ جو کہتے ہیں، جن کا فتویٰ میرے پاس کتاب موجود ہے ان کی، جس کا نام محمد یا علی ہے، کس چیز کا مختار نہیں۔ میرے آقا کی ذات وہ ذات ہے 1,24,000 کم و شمیر رسول میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا بھی اختیار دیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے فرمایا آدم عبادت میری مرضی میری، اے نوح علیہ السلام عبادت میری مرضی میری، اے ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، عبادت میری ہوگی مرضی بھی میری ہوگی۔ لیکن جب اپنے محبوب کی بارے فرمایا محبوب عبادت میری ہوگی مرضی تیری ہوگی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ کسی نبی کو یہ اختیار نہیں دیا سوائے اپنے محبوب کے۔ محبوب مزمل کہتے ہیں دھاگے کی چادر کو، مدثر کہتے ہیں اون کی چادر کو، موٹی جو ہوتی کمبل۔ فرمایا کہ دھاگے کی چادر اوڑھنے والے ساری ساری رات نہ جاگا کر، ساری ساری رات نہ جاگا کر۔ فرمایا کہ آدھی رات یا تھوڑا کم یا زیادہ کر۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ۔ محبوب یہ آپ کی مرضی ہے، تھوڑا کم کر لیا لیکن سارے سارے رات نہ جاگا کر۔ میری تو ایک ہی فرمائش ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس آیا مقدسہ سے تجوید سے پڑھنا واجب ہو گیا قرآن مقدس۔ میری ایک ہی فرمائش ہے مجھے ٹھہر ٹھہر کے قرآن مجید سنایا کر۔ یار کتنا حسین لہجہ ہوگا میرے محبوب کریم کا کہ اللہ تعالیٰ فرمائش فرما رہے ہیں۔ سرکار کی آواز کتنی میٹھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائش کیا محبوب مجھے ٹھہر ٹھہر کے قرآن مجید سنایا کر۔ کتاب شفا میں قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے حدیث مقدسہ کو نقل کیا ہے کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میدان ابھی نبی غیب دانے غیب کی خبر پہلے دی ہے، جب میدان معاشر برپا ہوگا تو تمام اہل جنت اپنی نشستوں پر اپنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے نا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داؤد علیہ السلام کو ذرا زبور شریف کی تلاوت تو فرمائیں۔ لانے داؤدی بھی بڑی مشہور ہے۔ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھتے تھے تو پرندے ہوا میں معلق ہو جاتے تھے، چلتے پانی رک جاتے تھے۔ یہ امام الانبیاء کے مقتدی کی شان ہے تو امام کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ سرکار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ داؤد علیہ السلام ذرا زبور شریف کی تلاوت کریں۔ سرکار ہوتا ہے جب داؤد علیہ السلام زبور شریف تلاوت کریں گے نا تو تمام اہل جنت وجد میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد جب ان کی تلاوت ختم ہوگی ابھی وقت آنا ہے تو نبی کے نما کہ اللہ تعالیٰ پھر مجھے حکم دیں گے محبوب ذرا آپ اس سورۃ طٰہٰ کی تلاوت فرمائیں۔ سرکار جب پھر میں تلاوت فرماؤں گا پھر صرف اہل جنت ہی نہیں بلکہ جن تختوں پر وہ بیٹھے ہیں وہ ہر چیز وجد میں آ جائے گی۔ یعنی لان داؤدی بڑی مشہور ہے، لان مصطفی کے بارے میں کیا بات ہے؟ یہ رومی کشمیر سے پوچھئے، رومی کشمیر سے پوچھئے، یہ کھڑی شریف کے سلطان سے پوچھئے، میاں محمد بخش رحمہ اللہ کے ساتھ کہ کتنی پیاری آقا کی بات ہو، کمال آپ نے سارے واقعہ کو ایک شعر میں بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ سواد نہ مشری اندر او کھنڈوی چکھ چٹھیاں تے نہ ساریاں چیزاں نالوں تے گلاں یار کیاں مٹھیاں اے نہ ساریاں چیزاں نالوں تے گلاں سجن دیاں مٹھیاں
آقا کریم عرابی سے فرماتے ہیں کہ جا پھر اللہ سرکار یہ بھی فرما سکتے کہ میں اسے حکم دیتا ہوں آج فرمایا جا عرابی اس درخت کے پاس جا، اسے جا کے میرا پیغام دے کہ اللہ کے محبوب تمہیں بلا رہے ہیں۔ یہ ہے انداز کریمانہ کہ تیرا بھی حصہ پڑ جائے نا، جا پیغام صاحب بن کے جا محبوب کبریا کا۔ جب پیغام صاحب بن کے گیا وہ عرابی، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا کہ جا کے درخت سے کہا تجھے محبوب کبریا بلا رہے ہیں۔ اب وہ عرابی پتہ کیا کہتا ہے، میں نے زندگی میں پہلا لمحہ بڑا عجیب دیکھا ہے، درخت نے ہلنا شروع کر دیا دائیں بائیں آگے پیچھے اور اپنی جڑوں کو نکالا اور ایسے چلتا چلتا بارگاہ مصطفی میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب اس نے سلامت کیا نا تو رابی کہتا ہے حسبی حسبی یا اللہ بس اور نہ مجھے کچھ دکھانا، اتنا ہی کافی ہے۔ سرکار نے درخت کو حکم دیا ارجعی فراجعت۔ حیرانگی کی بات ہے، ارجعی تو مونس کی ضمیر ہے، ارجعی جا واپس، فراجعت یہ بھی مونس کی ضمیر ہے۔ درخت جو ہے یہ انگلش میں اردو میں مذکر ہے، ایک عربی میں مونس ہے، شجرۃ۔ یہاں بھی تائے مربوطہ آئے گی، یہ ہاتھ آپ کا یدن اردو میں انگلش میں مذکر ہے، عربی میں یہ بھی مونس ہے۔ یہ راجل جو آپ کا قدم ہے یہ بھی عربی میں مونس ہے لیکن انگلش اور اردو میں مذکر ہے۔ ما ارجعی فراجعت، واپس چلا گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا رابی۔ اور کہتا ہے حضور اگر اجازت دو تو میں آپ کو سجدہ نہ کروں، اگر اجازت دے تو میں آپ کو سجدہ نہ کروں۔ اتنے کریم آقا سرکار نے وہاں فرمایا کہ اگر سجدے کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی کو اجازت ہوتی تو میں خواتین کو حکم دیتا اپنے خامدوں کو سجدہ کیا کرو۔ آئیے ذرا درۃ الناسین کی پہلی جلد ہے، ایک سرکار کے صحابی جہاد کو جانے لگے ہیں تو اپنی بیوی سے فرمایا کہ جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم نے گھر سے باہر نہیں جانا، تیرے ضروریات کا سارا سامان گھر میں موجود ہے۔ وہ چلے گئے، پیچھے سے اس کا خامند، اس کا باپ بیمار ہو گیا اس عورت کا، اب خامند نے منع کیا ہوا ہے تو بیوی بھی صحابی ہے نا سرکار کی، سرکار کی بارگاہ میں قاصد بھیجا، عرض کیا یا رسول اللہ میرا خامند جہاد پہ گیا تو جاتے کیا گیا تھا جب تک میں واپس ہوں گھر سے قدر نہیں باہر نکالنا۔ آج بے راہ روی کی وجہ یہ ہے کہ باپ اولاد کو نہیں سمجھاتا، خامند بیوی کو نہیں سمجھاتا۔ بازار میں جا کے دیکھ لینا، سرکار فرماتے ہیں کہ وہ خوش نصیب خامند جو پورے ہاتھوں سے جس کے لال سے نان و نفقہ لا کے دیتا ہے نا گھر والوں کو، 70 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پڑھو کتاب و شفاء نصرۃ المجالس۔ تو آج جا کے دیکھیں 20-30% مرضوں باقی سب خواتین کی۔ قاصد بھیجا سرکار کی بارگاہ میں، حضور میرا خامند مجھے منع کر گیا تھا جب تک میں واپس نہ ہوں جہاز سے آپ نے گھر سے باہر نکلا تھا، حضور میرے والد صاحب بڑے سخت بیمار ہے، مجھے پتہ اگر اجازت دے تو میں خبر لے آؤں۔ سنو کریم آقا کی عظمت پر، فرمایا اپنے خامند کی اطاعت کر۔ پھر دوبارہ اس کو پیغام آیا اپنے میکوں کی طرف سے کہ زیادہ طبیعت خراب ہو گئی ہے باپ کی، اس نے پھر سرکار کی بارگاہ میں قاصد بھیجا تو سرکار نے فرمایا کہ خامند کی اطاعت کر۔ 3 دفعہ اس نے قاصد بھیجا، 3 دفعہ سرکار نے یہ جواب دیا اپنے خامند کی اطاعت کر۔ اس کا باپ فوت ہو گیا، سرکار میں خامند کی اطاعت کر، اس نے چہرہ نہیں دیکھا اپنے باپ کا۔ جب خامند واپس آیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اپنے کریم محبوب کی طرف، محبوب اس کو خوشخبری سنا دو، اس نے خامند کی اطاعت کی، ہم نے اس کو بخش دیا، ہم نے اس کو بخش دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جیسے صحابی ہیں، آپ نے روایت میں آتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بیوی کی ترشی کی وجہ سے، اس کی بد زبانی کی وجہ سے اس کا خامند ناراض ہو جاتا ہے، جب تک اس کو وہ راضی نہیں کر لیتی وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتی ہے۔ اس کے بعد سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، درۃ الناسین کی صفحہ 139 کے اوپر یہ حدیث مقدسہ موجود ہے۔
اور فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی بیوی اپنے خامند کو اس کی استطاعت سے بڑھ کر تنگ کرتی ہے کہ یہ چیز لا کے دو، یہ لا کے دو، یہ لا کے، اس کی طاقت سے زیادہ اسے مجبور کرتی ہے، تو سرکار فرماتا ہے کہ اس بدنصیب بیوی کا نہ فرض قبول ہوگا یہ نفل، اس کی کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہوگی۔ کاش سیدہ عائشہ صدیقہ سلام علیہا کی سیرت کو پڑھا ہوتا ہے ان لوگوں نے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں نا عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے، تو امی جان فرماتی ہیں کہ میں جو گھر کے اندر کی کنڈی ہے وہ لگا لیتی، ایک رسی اس کو باندھتی، ایک اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو باندھ دیتی۔ جب میرے کریم محبوب تشریف لاتے، میں نماز میں ہوتی، تو انہیں انتظار نہ کرنا پڑتا، جو ہی ان کی آواز آتی نا میں سے اپنا انگوٹھا کھینچتی، دروازہ کھل جاتا۔ آج زیادہ لڑائی فساد کی وجہ یہ ہے کہ خامند نے اپنے مقام کو بھول گیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں میں نے تمہیں عورتوں کے اوپر بادشاہ بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، قوام بنایا ہے، کنٹرولر بنایا ہے، ناظم اعلیٰ بنایا ہے، تو وہ سارے اختیار اگر بیوی کو دے دے، اس کا مطلب کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے تحفے کو، اللہ تعالیٰ کی عطا کو ٹھکرایا ہے۔ کشف الغمہ میں روایت موجود ہے صفحہ 81 کے اوپر، اور درات الناسین صفحہ 147، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، کہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیوی اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے اور خاوند اسے ناپسند فرماتا ہے، میں کہ آسمان کے سارے فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، اور زمین کی ہر چیز سوائے جن انسانوں کے جس کے اوپر سورج چاند طلوع ہوتا ہے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں جب تک وہ گھر واپس نہیں آ جاتی۔ آج کل ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو چکا ہے، خواتین کا جو ٹخنا ہے یہ پردے میں آتا ہے۔ اب کیا ہے، وہ چھوٹی پجامیاں پہن لی ہیں، ٹخنا ننگا ہے، ہر قدم کے اوپر گناہ ہو رہا ہے، ہر قدم کے اوپر گناہ ہو رہا ہے۔ یہ بے حیائی ہے، فحشی ہے، مفت کے گناہ لیتی ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ ایک عورت جو ہے وہ 4 مردوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ خدا را اپنے گھر کے اوپر کنٹرول کر لو۔ آج میں حقوق زوجین کے اوپر بات کر رہا ہوں، میاں بیوی کے حقوق کو فرض کیا ہے، کیسی زندگی ہونی چاہیے اسلامی۔ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے خامند کو، اپنے بیٹے کو۔ اگر وہ اسے منع نہیں کرتے برائی اور بے حیائی سے، بے پردگی سے، دیکھو نا 3 ہی اصول ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پہلی جلد ہے، کہ اگر کوئی برائی دیکھو، سرکار فرماتے ہیں اگر ہمت ہے نا تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکو، جیسے بابا جی خاتم رضوی رحمہ اللہ تعالیٰ روک کے دکھایا آپ کو، 22 دن دھرنا دیا نا پنڈ اسلام آباد میں، کہ وہ اس کا استعفیٰ بھی لیا، وہ بل بھی واپس ہوا۔ اگر طاقت ہے تو ایمان کی تو ہاتھ سے روکو، ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ اگر اتنی طاقت نہیں تو زبان سے روکو، اگر اتنی ہمت نہیں تو دل سے برا جانو، ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور درجے کا ایمان ہے۔ مجھے یہاں ایک مسئلہ آ گیا، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی معاذ اللہ حضرت علی علیہ السلام نے صدیق اکبر کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا، وہ 2.25 سال نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے رہے ہیں، کہتے ہیں جو انہوں نے تقیہ کیا تھا، استغفر اللہ۔ پہلی بات ہے یہ تقیہ کرنا منافق کی علامت ہے۔ حضرت علی شیر خدا امام المتقین ہے، یہ 3رے درجے کا ایمان کے اوپر ان کو لے کے جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایمان کے پہلے درجے کے اوپر فائز ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ان کی خلافت ٹھیک نہ ہوتی تو مولا کائنات سامنے نہ آتے، امام حسین علیہ السلام نکلے نا یزید کے مقابلے میں، تو کیسے نہ روکتے؟ نہ انہوں نے ہاتھ سے روکا، نہ زبان سے روکا، نہ دل میں برا جانا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ 23 سال مولا کائنات پہلے 3 خلفاء کے پیچھے نمازیں باجماعت پڑھی ہیں۔ سبحان اللہ، کچھ عقل کے نہ ہوں لوگ۔ تو یہ کمزور ترین ایمان ہے، دل میں برا جانا۔ اگر وہ بھی نہیں جانتا تو تم ہی برابر کے مجرم ہو۔ اور مشکات کا صفحہ 280 ہے، دوسری جلد ہے،
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ ذرا پڑھے نا مشکات کے دوسری صفحہ 297 سرکار ہوتے ہیں کہ بیوی ایسی ہونی چاہیے کہ خامند جو حکم دے اس کی اطاعت کرے، اس کی غیر موجودگی میں اپنی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کے مال میں خیانت نہ کر دے ورنہ خیانت کا گناہ ہوگا، بغیر اس کی اجازت کے اس کے مال کو برباد نہ کر دے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کی حامیوں کو نظر انداز کرے، خوبیوں کے اوپر نظر رکھے، اور بہترین شائستہ گفتگو کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرے، میں کہ اس کے گھر کو، اپنے بدن کو، لباس کو صاف ستھرا رکھے۔ خامند کے لیے بنا سکار کر سکتی ہے تو خامند کا بھی فرض ہے۔ مردوں میں کمزوریاں پائی جاتی ہیں نا، گھر بیوی فاقے سے مار رہی ہے، بندہ ہوٹلنگ کر رہا ہے، باہر کھانے کھا رہا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں شریعت میں۔ جب اللہ تعالیٰ کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جینٹس آر کنٹرولر اوور دی لیڈیز۔ اے مردوں ہم نے تمہیں عورتوں کے اوپر بادشاہ بنایا، حاکم بنایا، کنٹرولر بنایا، نازم اعلیٰ بنایا ہے۔ تو حاکم کا کام ہوتا ہے نا کہ وہ رعایا کی بھی خبر گیری کرے، ان کو بھی کھلائے پلائے، ان کی ساری ضروریات کا خیال رکھے، اور پھر رعایا کی بھی ذمہ داری ہے اپنے بادشاہ کی اطاعت کرے، بیوی کے فرض ہے اطاعت کرے اپنے خامند کی۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی اس میں ہے خامی تو نظر انداز کرے، اس کی خوبیوں کے اوپر نظر رکھے نا، یہ تو نہیں کہ ساری عمر عیش و عشرت میں رکھا بیوی کو، کبھی مشکل وقت آیا تو کہتی ہے میں نے اس کا دیکھا ہی کیا ہے۔ اور جو اپنے محسن کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ رب کائنات کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھنا بیوی عورت کی 4 حالتیں ہیں، کتنی ہیں؟